تو چاہیے تو یہ تھا کہ صاحب مان لیا تھا، لیکن وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، منہ پھیر لیتے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور آگے سے کہتے یہ ہیں کہ یہ تو جادو ہے مستمر۔ یہ مستمر جو ہے اس کے بارے میں دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بڑا مضبوط جادو ہے مستمر، کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جو ایک اپنی یعنی حیثیت میں چھوٹے جادو سے چاند نہیں دو ٹکڑے ہوتا، بڑے جادو سے ہوتا ہے، تو یہ بڑا جادو ہے، بڑا مضبوط جادو۔ اور دوسرا اس کا معنی مستمر کا گزر جانے والا، مرہ یمرو سے، یہ گزر جانے والا، یہ ایک ایسا جادو ہے جو ہوا اور پھر ختم ہو گیا، یا اس طرح کے پہلے بھی جادو ہوتے رہے۔ تو جیسے وہ کہتے تھے اساطیر الاولین قرآن کو کہتے تھے، اسی طرح وہ اس نشانی کو بھی وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی گزرتی رہی ہیں۔ اور اس پر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی اور جو بہقی کے اندر روایت ہے، غالب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اس کے اندر یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے جادو کہا نا، چاند دو ٹکڑے ہوا، انہوں نے کہا یہ تو جادو، تو جادو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جادو دو طرح سے ہوتا ہے۔ جادو اس چیز پر نہیں ہوتا، جادو آنکھوں پر ہوتا ہے۔ جیسے یعنی کسی بھی طرح کے اعصاب پر جادو ہو سکتا ہے۔ جادو کے دو طریقے ہیں جادو کے اثر انداز اور اثر پذیر ہونے کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اعصاب پر اس کا اثر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے بھی آنکھوں پر جادو کیا تھا، یعنی کوئی لاٹھی رسی جو تھی وہ چلتی ہوئی نہیں، وہ سانپ نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ اچھا، آنکھوں پر جادو کیا تھا اس کا مطلب صرف نظر آتا تھا۔ اچھا، یہ بات ان کو معلوم تھی مکہ والوں کو کہ جادو جو ہوتا ہے وہ اعصاب پہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، یا تو پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جنات کے ذریعے سے اثر انداز ہو تو وہ بھی ادھر ہی ہونا ہے نا، اور اگر اعصاب کا اثر ہونا ہے تو وہ بھی ادھر ہی ہونا ہے۔ چاند کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے چاند دو ٹکڑے ہوتا جو نظر آیا ہے، جادو کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر جادو ہوا تھا، یہ نظر آیا ہے، یہ اصل میں نہیں ہوا۔ تو بہقی کی روایت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ باہر سے کسی دوسری بستی کا کوئی بندہ آئے گا نا، اس سے ہم پوچھیں گے، اگر تو انہوں نے بھی دیکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہمارے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو پھر باہر سے لوگ آئے، انہوں نے ان سے پوچھا تو لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی اس میں بھی لاجواب ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یقولوا سحر مستمر، پہلے سے چلا آ رہا جاری جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، جو حقیقت ہے اس کی پیروی نہیں کی، خواہشات کی پیروی کی۔ حقیقت کو دیکھتے تو پھر وہ مان لیتے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام جو ہے اس کا ایک ٹھہراؤ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر کام اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ جو چل رہا ہے کام، دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے، انسان کے اعمال چل رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ان سے اس کے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سرگرمیاں چل رہی ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ ہر چیز نے ایک جگہ جا کے رک جانا ہے۔ یہ پوری کائنات کی کائنات رک جانی ہے، یہ نظام رک جانا ہے، چاند نے رک جانا ہے، اس کی جو سورج کی اور ہر چیز کی جو حرکت ہے یہ ساری کی ساری یہ رک جائے گی۔ ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کل امر مستقر، ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے منطقی انجام کو پہنچنے والا، منطقی انجام۔ کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے منطقی انجام کو پہنچانا چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ منطقی انجام، منطقی انجام کیا ہوتا ہے؟ منطق اصل میں منطق یا منطق، لاجک جو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے، اس کا بانی پتہ کون تھا؟ اس کا بانی تھا ارسطو تھا۔
ارسطو نے منطق کا آغاز کیا ہے اور اس کے مختلف اصول بنائے، اور جتنے بھی اصول ہیں سارے عقلی، اور عقلی اصول جو ہیں، عقل کے اصول، وہ سارے کے سارے ان کے ٹولز حواس ہوتے ہیں۔ حواس کے ذریعے سے جو کچھ معلومات لیتے ہیں وہ عقل کے اندر جمع ہوتی ہیں، اسی کے مطابق کچھ اصول بنائے، ان کو منطق کہہ دیتے ہیں۔ مثلا ہر چیز کا ایک اصول بنایا ہوا ہے۔ مثلا آپ کو باہر سے آواز آئے تو اس کا آپ ادھر سے میاؤں کی آواز آئے تو منطق کہتی ہے بلی ہوگی، آواز جو آئی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ریل گاڑی کے انجن کی کوک سنیں تو اس کا مطلب ہے ریل گاڑی آئی ہے۔ یہ مختلف جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات ہیں وہ پیچھے ہونے والی ایک بات جو ہے اس کا ایک پتہ دیتے ہیں۔ علی ھذا القیاس پوری دنیا کے نظام کے اندر وہ منطق کو ثابت کرتے ہیں، ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس منطق کے اعتبار سے یہ ایک اصول ہے کہ انفینٹی جو ہے، لامحدودیت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے منطق والوں کو اللہ کی ذات کا جو لامحدود علم ہے، اللہ کی ذات کی جو لامحدود بادشاہت ہے، وہ لامحدودیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، انفینٹ ہوتا ہے۔ انفینٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، وہ جو حد ہوتی ہے جہاں جا کے کوئی چیز رک جاتی ہے نا، جو کسی چیز کا انجام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منطقی انجام، کہ ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی سلسلہ جو ہے لامحدود نہیں۔ اسی لیے منطقی طور پر بھی جو فلاسفہ جنہوں نے ان منطق والوں کا جواب دیا ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے انہی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جیسے تم کہتے ہو علت اور معلول کا سلسلہ اس دنیا میں، کیوں فلاسفہ تو علت اور معلول کے سلسلے سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کوئی بھی چیز نظر آئے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی، وہ علت جو ہے اپنے موقع پر جا کے معلول بن جاتی ہے، اس کے پیچھے پھر کوئی علت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے۔ یعنی آپ انسانوں کو دیکھ لیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری علت ہمارے پیچھے ہمارے والدین، ہمارے والدین کے پیچھے ان کے والدین ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین ہیں، ہر چیز دیکھتے جائیں۔ یہ دیکھیں گے یہ چیز جو مائک بنا ہوا ہے اس کے اندر لوہا ہے، اس کے اندر تارے ہیں، لوہا کسی چیز سے بنا ہے، کسی زمین سے نکلا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت۔ یہ لکڑی کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کہاں سے آئی؟ لکڑی کے پیچھے علت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک عملی وہ فعلی علت ہے، اور ایک اس کا جو لکڑی ہے ایک بنانے والا ہے اس کو، اور ایک جو ہے اس کے پیچھے وہ لکڑی ہے۔ لکڑی کہاں سے آئی؟ لکڑی جو ہے تختے آئے، تختے کہاں سے آئے؟ درخت سے آئے، درخت کہاں سے آیا؟ بیج سے آیا، بیج کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے ایک اور درخت ہے۔ علی ھذا القیاس سلسلہ چلتا ہے، علت اور معلول، علت اور معلول۔ یہ کوئی بھی سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا، یہ کسی نہ کسی جگہ جا کے رکنا ہے۔ اس لیے جو منطقی لوگ ہیں، جو لاجک والے لوگ ہیں، ان کو بھی متکلمین نے یہ جواب دیا ہے کہ جب کوئی بھی سلسلہ نہیں ہو سکتا لامحدود، لامتناہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا نا۔ ایک ایسی علت پیچھے ہوگی جس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہے، ایک ایسا محرک ہوگا جس کے پیچھے کوئی حرکت دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو محرک اول ہے، وہ جو علت اول ہے یا علت العلل ہے، ساری علتوں کی وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا وہ ساری کائنات میں سے علت کے ذریعے سے یہ سلسلہ کہیں کہیں کسی جگہ جا کے رکنا ہے۔ یہ تو ہم پیچھے کو دیکھتے ہیں تو ازلی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی، ابدی طور پر بھی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، اور کل مستقر، ہر عمل جو ہے وہ ٹھہرنے والا ہے، ہر ایک کا ایک انجام ہے، اور یہ انجام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز نے ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جانا ہے۔ اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اسی طرح دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس خبریں تو آ چکی ہیں پہلے۔ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وہ خبریں جن خبروں کے اندر تنبیہ ہے، مزدجر جس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے۔ زجر و توبیخ کرنا، ڈانٹنا، ڈانٹ ہے، تو اسی سے فیہ مزدجر جس کے اندر ان کو ڈرایا گیا ہے۔
اس کی خبریں جو ہیں پہلے آ چکی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس کے اندر ڈرایا گیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ باز آنا بھی کیا گیا، جس سے باز آئے ہیں، یعنی روکا گیا ہے۔ باز آنا یا روکنا، یعنی جب ڈانٹا جاتا ہے تو اصل میں اسی لیے ڈانٹا جاتا ہے کوئی شخص رک جائے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا۔ حکمت بالغہ، یہ اصل کامل حکمت ہے، حکمت بالغہ، کامل حکمت، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ دانائی کے تقاضوں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اصل کامل دانائی۔ فما تغنی النذر، اس کے باوجود ڈرانے والوں کا ان کو فائدہ نہیں ہوا، پھر بھی ڈراوے کا کوئی فائدہ۔ نذر جو ہے یا تو یہ نذیر کی جمع ہے، نذر، اور لگتا یہی ہے کہ یہ زیادہ درست ہے کہ نذر نذیر کی جمع ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا، تو جتنے ڈرانے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور نذر کا معنی یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور مصدری معنی ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ڈراوا، ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ تو فما تغنی النذر، یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، یہ حکمت بالغہ، کامل دانائی کی بات یہی۔ دنیا کی جتنی دانائیاں آپ اکٹھی کر لیں، سب سے اصل دانائی اور اصل کامل حکمت بالغہ یہ ہے۔ بالغہ کا مطلب ہے جو اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، بالغ پہنچنے والا، بالغہ پہنچنے والی، جو اپنی آخری حد کو پہنچ جائے یعنی کامل۔ اور حکمت جو ہے اس کا مطلب دانائی ہے۔ دانائی اس اعتبار سے کہ جس سے انسان اپنے دماغ کو اور اپنی سوچوں کو کسی منہج کے اوپر، کسی راستے کے اوپر لمٹ کر سکے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو دانائی کہتے ہیں۔ عربی میں حکامہ جو ہے اس لگام کو کہتے ہیں، اس لگام کا جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے نا، جو کسی گھوڑے یا کسی گدھے یا کسی خچر کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے رسی ڈال لی جاتی ہے یا چمڑے کا پٹا ڈال لیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو گدھا ہے یا خچر ہے یا گھوڑا ہے وہ پھر سیدھے رستے پر رہتا ہے۔ تو سیدھے رستے پر دانش کو، دانائی کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے جو اللہ کریم نے جو چیز عطا فرمائی ہے انسانوں کو، وہ حکمت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی حکمت اور دانائی سکھانے کے لیے آئے تھے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت، اور حکمت کی جو تفصیل ہے اس میں، اسی لیے اس سے مراد اکثر مفسرین نے حکمہ سے مراد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حکمہ آتا ہے تو اس سے مراد احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم، تو حکمت اصل میں وہ دانائی ہے جو انسان کو قدم قدم پہ کام آئے۔ تو وہ دانائی جو انسان کو قدم قدم پہ کام آئے اور انجام تک کام آئے، اس دانائی کا نام ہے حکمت بالغہ، کامل دانائی۔ اور یہ جو قرآن ہے اوورال یہ حکمت بالغہ ہے، یا یہ جو خاص طور پر یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر کہ یہ قیامت آئے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، حکمت بالغہ، یہ کامل دانائی ہے۔ فما تغنی النذر، پھر بھی لوگ جو ہیں، فما تغنی، پھر بھی فائدہ نہیں دیا، النذر، ڈرانے والوں نے، یا جو ڈرانا ہے اس چیز نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ جتنے بھی ڈرانے والے آئے، ڈرانے والی چیزیں آئیں، ڈرانے والی اشیاء آئیں، ڈرانے والی نشانیاں آئیں، ڈرانے والی تعلیمات آئیں، ڈرانے والے افراد آئے، انبیاء آئے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ یعنی ساری بات کامل دانائی ہے، لیکن اگر کوئی دانش سے کام لے تو پھر ان کو فائدہ ہوگا نا، وہ دانش سے کام نہیں لے رہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، ڈرانے کا کوئی فائدہ۔ النذر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا سورت کا تعارف کرواتے وقت، اس میں نذر، انذار، نذیر، اس کا بہت جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور کم از کم 11 آیات میں، 55 میں سے 11 آیات میں نذر کا تذکرہ ہے کہ ڈرانے والے ان کے پاس کتنے آئے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فما تغنی النذر، ان کا فائدہ نہیں ہوا۔ فتول عنہم، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔
یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اللہ اکبر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو نہایت ہولناک ہوگی، الی شیء نکر، نکر کا مطلب نکیر سے ہے، جس کا ایک تو مطلب ہے ہولناکی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے، یعنی قیامت جب آئے گی تو قیامت تو ناپسندیدہ چیز ہے، تلخ ہے، کڑوی ہے، پریشان کن ہے، ہولناک ہے، لہذا اس کی طرف بلانے والا بلائے گا۔ اب اس سے مراد اسرافیل کا سور پھونکنا ہے کہ اس دن جو ہے وہ سب اٹھ کے بھاگیں گے، جیسے قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ جب اس دن نفخہ پھونک ماری جائے گی اس بگل کے اندر، اس سور کے اندر، جب وہ پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر سب اٹھیں گے اور بھاگیں گے اور حشر کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو نہایت ہولناک ہے یا نہایت ناپسندیدہ۔ خش عن ابصارہم، اللہ اکبر، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، اللہ اکبر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نہیں ہوتی، اللہ، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نکلتی ہیں اور نکل کے ایک طرف بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، تو یعنی بکھری ہوئی ٹڈیاں اکٹھی ہو جائیں تو ایک جھنڈ بن جاتا ہے، اسی طرح سارے لوگ اپنی اپنی قبر سے اٹھ کے نکلیں گے، اللہ اکبر، کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے، کبھی پتنگوں کی طرف مثال دی ہے، یہاں ٹڈیوں کی مثال دی ہے کہ انسانوں کی حالت یہ ہوگی جیسے ٹڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں، تو بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، وہ اکٹھی ہوتی ہیں قبروں سے نکل کر، اسی طرح انسان نکلیں گے، مہطعین الی الداع، اللہ اکبر، مہطعین، محتعطاع، یہ جو احطاع یحطع، اس سے محتعین ہے، احطاع یحطع تو سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ گردن اوپر اٹھائی ہوئی ہو، گردن اوپر اٹھائی ہوئی تو بھاگا جا رہا ہو کوئی، گردن اوپر اٹھا کے دوڑ رہا ہو، ایک یہ ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے کسی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور ٹکٹکی باندھے دیکھ کے بھاگا جا رہا ہے، یہ دونوں معنی احطاع ہوتے ہوئے، تو مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے بھاگے جا رہے ہوں گے، یا پھر گردنیں اوپر ہوں گی اور یہ بھاگے جا رہے ہوں گے، الی الداع، دوڑ رہے ہوں گے، کس طرف؟ جس طرف بلاوے والا پکار رہا ہے اس طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، اللہ، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اللہ، اللہ اکبر، کہ کافر اس دن کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے، کافروں کو اس دن پتہ چلے گا، کافروں کے لیے وہ دن بہت مشکل ہے، سورہ مدثر میں بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے غیر یسیر، بہت مشکل دن ہوگا، ذرا بھی آسانی کافروں کے لیے نہیں ہوگی، اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اچھا یہ قیامت کا منظرنامہ بتا کے آگے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 9 سے 17 تک قوم نوح نے جو تکذیب کی تھی اور جو ان کے حالات بنے اس سے ڈراوا دیا ہے، اس سے انذار، چونکہ انذار کی بات ہے، یہ پوری صورت جو ہے وہ انذار کی ہے کہ بچ جاؤ، اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے تو بچ جاؤ گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے، اللہ اکبر، تو مشکل دن جو ہے اس مشکل میں جو کافروں کے لیے ذرا بھی آسان نہیں ہوگا، اس میں مشکل ہی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے بڑا آسان ہوگا انشاءاللہ، اور وہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو حوالہ دیا ہے سورہ عبس کا، اور یہ اس طرح کی جو جہاں احادیث بھی اور جہاں جہاں آیات ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا حوصلہ دیتی ہیں انشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، قیامت والے دن جب
نہ کوئی اولاد والدین، نہ کوئی والدین اولاد کو پہچانیں گے، نہ کوئی بھائی بھائی کو پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی، ایسا خوفناک ماحول۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن چمک رہے ہوں گے، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس بھی رہے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ یعنی خوفناک اور ہولناک ماحول میں کچھ لوگ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مشکل مراحل ہیں، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہو، چاہے وہ حشر کا مرحلہ ہو، اور پھر پرصراط کا مرحلہ، جتنے بھی مراحل ہیں اگلے سفر کے، مومن کے لیے سارے آسان ہو جاتے ہیں، اور ساری مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی، کوئی چیز اس کو مشکل نہیں لگتی۔ وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، وہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر اور منافق ہیں، اہل ایمان کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا مجنون، اور اس کو کہا کہ یہ تو پاگل ہے، وازدجر، یہ پہلے بھی آیا تھا اوپر، میں نے عرض کیا مزدجر، اس کا مطلب یہ ہے ڈانٹنا، ازدجر یزدجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، روکنا، بعض زجر و توبیخ سے ہے، باب افتعال سے بنتا ہے، تو پھر اس کے تا جو ہے، جو افتعال کی تا ہے وہ دال میں بدل جاتی ہے، تو یہ مزدجر بن جاتا ہے۔ تو وزدجر، اور روکا گیا یا ڈانٹا گیا، مجنون، پاگل کہا گیا ان کو، وزدجر، اور اس کو تبلیغ سے روکا گیا۔ وزدجر اگر ہم کہیں گے روکا گیا تو اس کا مطلب ہے تبلیغ سے روکا گیا، یا پھر ان کو ڈانٹا گیا، یعنی ان کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، اور جتنے سردار تھے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ فدعا ربہ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے اوپر سارے لوگ چڑھ دوڑے ہیں۔ فانتصر، فانتصر کا سادہ سا معنی تو یہی ہے کہ اللہ تو میری مدد کر، فانتصر، تو میری مدد کر۔ لیکن جب یہ نصرہ باب افتعال سے آتا ہے، انتصرہ بنتا ہے، تو عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا، کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، ان سے تو انتقام لے، میری مدد کر، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور ان سے تو انتقام لے، یہ بھی ترجمہ درست۔ فدعا ربہ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر یا میرا بدلہ لے، ان سے انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ اکبر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء، پانی کے ساتھ، منہمر، ایسا پانی جو انتہائی زور سے برسنے والا تھا، چلنے والا تھا۔ ان ہمارا ینہمر کا مطلب ہوتا ہے زور سے برسنا، تو ایک ایسا زور سے برسنے والا پانی۔ آپ نے سنا ہے یہ آج کل جو ہے نا ایک دم پانی آتا ہے نا کسی جگہ، تو وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے جی، یہ نئی اصطلاح آپ نے سنی ہے، کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے جی؟ بہت سارا پانی جو بادل میں ہوتا ہے ایک دم نیچے آ جاتا ہے، بجائے قطرہ قطرہ نیچے گرنے کے، جیسے بارش ہوتی ہے اس کے قطرہ قطرہ نیچے گرنے کی بجائے ایک دم جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اور پانی یعنی کھلتا ہے اور سارا نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر بھیجا تھا نا، سمندر سے نیچے بھی پانی نکلا، اوپر سے بھی بارش آئی، اور بارش کتنی آئی؟ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور خوب برسنے والا۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ کلاؤڈ برسٹ ہے نا، یہ اسی طرح کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے شدید برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی اوپر سے کتنا، جب عذاب آیا تو کتنا بڑا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہوگا، کس طرح سے پانی زمین پر گرا ہوگا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین سے بھی ہم نے چشمے پھاڑ دیے، نکال دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر،
پس پانی جو ہے وہ مل گیا، فالتقا، پانی مل گیا۔ اب یہ پانی جو مل جانا ہے، علی امر قد قدر، اس حکم کے مطابق جس کا اندازہ کیا گیا تھا یا جو تقدیر میں لکھا تھا، جو اس کو ایک یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کا اس کو ایک جتنی مقدار اس کو کہا گیا تھا، جتنا طے کیا گیا تھا، اس طے کیے گئے اندازے کے مطابق جب وہ پانی ہوا تو مل گیا۔ کیسے ملا؟ ایک تو یہ نیچے والا پانی اوپر آیا، اوپر والا نیچے آیا، اور یہ دونوں مل گئے۔ ایک تو یہ ہے نیچے والا پانی، زمین والا پانی اور آسمان والا پانی سارے مل گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بھی پانی مل جاتا ہے کہ فالتقى الماء، پانی اس طرح بھی ملتا ہے کہ پہلے پانی جو ہے وہ جو زمین نیچے ہوتی ہے، وادیوں میں، گھاٹیوں میں پانی آتا ہے، اونچے ٹیلے اور اونچے پہاڑ جو ہیں وہ خالی رہتے ہیں، اور پانی نیچے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس نے کہا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس وقت تک پہاڑ نظر آ رہا تھا نا، تو اس نے کہا میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، لہٰذا پہاڑ پہ چڑھنے سے بھی بچنا کوئی نہیں، پانی بالآخر مل جانا ہے، اوپر والا نیچے کو، یا پھر جو گہرائی کا، اترائی کا، اونچائی کا، سب پانی آپس میں مل جانا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالتقى الماء على امر قد قدر، جو جس کا ایک مقدار مقرر کی گئی تھی اس کے مطابق پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، سبحان اللہ۔ جب پانی مل گیا تو وہ جو ہمارا بندہ تھا جس کو انہوں نے جھوٹا کہا تھا، اس کو ہم نے کیسے بچایا؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے اس کو اٹھا لیا یا ہم نے اس کو سوار کروا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے اس کو سوار کروا دیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک ایسی چیز پر جو تختوں والی اور میخوں والی تھی، تختوں والی اور کیلوں والی۔ تو کشتی تختے اور کیلوں سے بنتی ہے نا، وہ میخ چاہے لکڑی کی ہو چاہے لوہے کی ہو، تو جب لکڑی کو لکڑی سے جوڑا جاتا ہے تو یا لوہے کے کیل لگائے جاتے ہیں یا لکڑی ہی کی میخیں بنا کے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ آپس میں جڑ جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ کشتی جو بنی تھی وہ تختوں سے اور کیلوں سے بنی تھی، اور اس کشتی پہ چونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو کہا تھا کشتی بناؤ، تو کشتی جب بنائی جا رہی تھی تو اس وقت تو پانی تھا ہی نہیں وہاں، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ جب کشتی بنا رہے تھے۔ تو کتنے دن کتنے مہینے کشتی بنتی رہی، تو وہ ساری جو کشتی بنائی گئی وہ تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی، اس کے اوپر ہم نے اس کو سوار کروایا۔ تجری بأعیننا، وہ کشتی چلتی تھی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بچانا ہوتا ہے تو پھر اس کی حفاظت ہم جب کرتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کشتی پہ سوار کرا دیا اور بس، نہ، پوری نگرانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ اس بدلے میں تھا کیونکہ اس کا انکار کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو دین اسلام کے لیے کھڑا ہو، دین کا داعی ہو، اور اس کے سامنے چاہے ساری قوم اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے، اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ لے لیتا ہے۔ وہ اکیلا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے، اکیلا ہو، چند لوگ ہوں، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں، تو جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوان ہی تھے نا، چند جوان تھے، انہوں نے کارنامہ کیا سر انجام دیا تھا؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان کا اظہار کیا تھا، مومن تھے، ایمان کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، پھر اس کے ساری باقی معاملات جو ہیں، ان کے منزل مقصود تک پہنچانا، ان کو راستے پہ چلانا، ان کو کسی راستہ دکھانا، یہ سارے کام ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے کیوں تھے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بھی ایک مضبوطی ڈال دی، ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ اور
دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا، راستہ اللہ نے دکھایا، راستے پہ چلایا اللہ نے، منزل مقصود اللہ نے دکھائی، کس غار میں کہاں کیسے کیوں، سارا کچھ اللہ نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ انہوں نے کہا بس ہمارا تو اللہ، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں تو پھر تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ظالموں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے، لہٰذا ہم انہوں نے جو کام کیا وہ صرف یہ کہ توحید کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، ذرا سمجھیے بات کو، ان دونوں کو میں جو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جس کو جھٹلایا گیا، جس کا انکار کیا گیا اور جس نعمت کی ناشکری کی گئی، اس کے بدلے کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کشتی بھی دی، کشتی میں سوار بھی کرایا، کشتی میں سوار کرانے کے علاوہ اس کی حفاظت بھی کی، تجری بِأَعْيُنِنَا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کام بندے کو کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سارے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ یہ جو مدکر ہے یہ اصل میں ذکر یذکر سے مذتکر ہے، مذتکر، میم ذال تا کاف را، اور عربی میں یہ جو اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں بعض مقامات پر، کہ یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ زجر میں جو تے ہے باب افتعال کی وہ دال میں تبدیل ہوئی، اس دجر بن گیا، اسی طرح اس میں جو باب افتعال کی تا ہے وہ دال میں تبدیل ہو گئی، اور جو زال تھی وہ بھی دال کے ساتھ مدغم ہو گئی، اور یہ مذتکر سے بن گیا مدکر۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کو ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو وہ جو اس کو کیسے اللہ نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، لگتا یوں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر جا کر لگی، اور وہ پہاڑ کہاں ہے اس کے اوپر لگتا یوں ہے اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے، قرآن کی اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کشتی ہے وہ ایک عرصے تک نشانی کے طور پر وہاں پڑی رہی، یعنی کتنی صدیاں پڑی رہی، کتنا عرصہ لوگ اس کو دیکھتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانی کے طور پر باقی رہی۔ باقی جہاں تک مورخین کا تعلق ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں کہ عراق اور ترکی کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور ایک جگہ ہے جس کا نام ارارات، اور وہاں یہ اس کے جو ہے نا آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں یہ کشتی لگی تھی، اور وہاں کچھ آثار کشتی کے اب بھی پڑے ہیں، یعنی تختے وغیرہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی تھی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، آج کل تو وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور موہوم ہو گیا، لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یقیناً اس وقت عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے اور اس کشتی کو پہچانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نے نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے، اور کوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیسا تھا پھر ہمارا عذاب اور ڈرانے والے۔ ڈرانے والے تو اکیلے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ ڈرانے والے، میں نے عرض کیا کہ نذر جو ہے یہ نذیر کی جمع بھی ہے اور یہ مصدر بھی ہے، تو اس کا معنی اگر ہم کریں مصدر، پھر تو سادہ سی بات ہے کہ کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی میرے ڈرانے سے کسی نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈرایا تھا، وہ بچے ہی نہیں، وہ اس سے ڈرے ہی نہیں، جب ڈرے نہیں تو پھر بچے نہیں، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب اور میرے ڈرانا کیسا رہا۔ ڈراوا یا ڈرانا تو بالکل سادہ معنی ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈرانے والے کہتے ہیں تو ڈرانے والے تو اکیلے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ
یہ نذر جمع ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری نشانی، وہ پروسیس، وہ بھی ڈرانے والا تھا، یعنی وہ ساری ڈرانے والی اشیاء تھیں۔ مثلا جب تنور کے اندر جب قرآن کہتا ہے کہ تنور میں پانی آیا، جب کشتی بن رہی تھی، یہ بھی ڈرانے والی چیز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، بجائے ڈرنے کے مذاق اڑاتے تھے۔ جب پانی آیا تو وہ بھی ڈرانے والی چیز تھی۔ ابتدا میں تھوڑا سا پانی آیا، وہ ڈرے ہی نہیں، کسی نے نہیں، حتیٰ کہ پانی جب زیادہ ہو گیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، یعنی کب کسی موقع پر بھی نہیں ڈر۔ یہ ساری ڈرانے والی چیزیں تھیں۔ تو کیف کان عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دیکھو کیسا میرا عذاب تھا اور کیسے ڈرانے والے تھے یا ڈراوے تھے، میرا ڈراوا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ فقرہ جو اللہ تعالیٰ ساری ترتیب بتا کے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے یہ کہا کہ قرآن تو مشکل ہے، ہم نے لوگوں کو روکا کہ قرآن نہ پڑھا کریں، قرآن پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی نے کہا 14 علوم ہوں، 14 علوم آدمی کو آتے ہوں پھر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا 14 نہیں ہے 21 علوم ہے، بعض نے کہا 21 علوم بھی نہیں ہے، یہ 50 ہے۔ میں کہتا ہوں 14 ہی ہوں چلیں کم سے کم، تو 14 علم پڑھنے میں انسان زندگی بتا دے تو قرآن سے کب نصیحت حاصل کرنی ہے؟ زندگی لگ جائے 14 علوم پڑھنے میں تو قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے یہ آسان ہے بھائی، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، جس نے پڑھا اس کو سمجھ آئی، یہ آسان ہے۔ جس نے حفظ کیا اس کو یاد ہو گیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی جلدی حفظ نہیں ہوتی جتنی یہ قرآن حفظ ہوتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، قرآن کا آسان ہونا یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے آسان بنایا۔ جب آیا لوگوں کے لیے ہے، جب آیا لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، اور لوگوں کی نصیحت کے لیے کوئی چیز آئی ہو اور ان کے لیے مشکل بنا دی جائے تو اس کا مطلب ہے نصیحت تو پھر کوئی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ بعض ایسے مضامین ضرور ہیں اس کے اندر جو مشکل ہیں، مثال کے طور پر جو وراثت کے احکام ہیں وہ عام طور پہ عام شخص کی سمجھ میں نہیں آتے، کوئی حرج نہیں، وہ بعض علماء کی سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض جو ہے، یہ جو وراثتوں کا علم ہے، یہ سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہوں گے لیکن علم الفرائض کو جاننے والے بہت کم ہوں گے۔ آج بھی دیکھ لیں وراثت کا علم جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وراثت کی جو کیلکولیشن ہے وہ کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیحت حاصل کرنا مشکل ہے، نصیحت حاصل کرنا تو پھر بھی آسان ہے۔ آپ وراثت کے احکام میں پڑھیں تو جہاں سورہ نساء کی ابتدا میں ہیں تو آپ وراثت کے احکام بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، کوئی کیلکولیشن مشکل ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا جو آپ کو کسی سے جا کے پوچھنا پڑے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر کسی بات کا نہیں پتہ تو جا کے کسی سے پوچھ لو۔ لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا قرآن پڑھنے سے وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، قریب نہیں آنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن آیا ہی انسانوں کے لیے ہے اور آیا ہی نصیحت کے لیے ہے، لہٰذا جتنا قرآن کے ساتھ کوئی شخص اپنا تعلق بنائے گا، قرآن اتنا زیادہ اپنا آپ اس کے اوپر کھولتا چلا جائے گا، اور جو آخر کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہونا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ استغاثہ پیش کر دیں گے، ہمارے خلاف یہ کیس پیش ہو جائے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں اصل چیز تو یہی ہے، نصیحت تو یہیں سے حاصل ہونی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھیں کہ نصیحت حاصل کرنے کا دروازہ خود انسان نے بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدکر جو ہے یہ ذکر یذکر سے ہی ہے، کہ
یہ مذکر تھا اور مذکر مدکر بن گیا. یہاں کہانی نہیں سنائی، یہاں صرف حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے. اور ویسے بھی قرآن کسی بھی قصے کو بطور قصہ نہیں سناتا، بطور عبرت بتاتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.